اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ، سب سے پہلے تو شہادت امام علی مقام سرکار جعفر صادق صلوات اللہ علیہ پہ تمام مومنین و مومنات کو، سب شیعہ سنی بھائیوں کو، اور بالخصوص وارث خون اہل بیت سرکار بقیت اللہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو اظہار تعزیت پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات، جیسا کہ ویڈیو ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور سرکار صادق صلوات اللہ علیہ ہیں۔ ایک غلط العام چیز جو شیعہ سنی بھائیوں میں رائج ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت تھا، اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں۔ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں باقاعدہ ایڈ کی گئی ہیں، یہاں تک کہ بعض جہلاء کی طرف سے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ تھے وہ شیعہ تھے، اور سنی تھے، اور ابو حنیفہ شیعہ تھے، استغفر اللہ۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں ناسبی اور مقصر مولویوں کی ویڈیوز کی طرف، مفتی راشد اور مولوی شہنشاہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ شیعہ سنی کتب سے ہم آپ کی خدمت میں جواب بھی رکھیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیعہ تھے۔ دوبارہ کہوں، امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ ہمارے ایک عالم دین ہے، 100 سال کی پرانی کتاب ہے جو لکھنؤ سے چھپی ہے، انہوں نے 18 دلیلیں اس میں لکھی ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت جو ہیں وہ تو خود اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھتے تھے، بالخصوص سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے استاذ بھی ہیں، اور اہل بیت اطہار کے بہت بڑے عظیم المرتبت اور جلیل القدر امام ہیں، خود اہل سنت ہیں۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے دونوں مولویوں کی ویڈیوز دیکھ لیا۔ میں ان دونوں مولویوں سے کہوں گا خدا را کچھ تاریخ پر نظر ثانی کریں، اس طرح کے فالتو قسم کے آپ لوگ آ کے بیانات ویڈیوز میں دے رہے ہیں، کچھ اللہ کے بندوں کوئی کتاب کوئی صفحہ کچھ تو دکھائیں اس کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں، کیا اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی، کوئی دلیل بھی ہے، یا اللہ یاری کی طرح دلیل نہیں ہوتی۔ خیر سامعین گرامی قدر، مولوی شہنشاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے تو ان حضرت کو تو خیر میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، جنہیں یہی نہیں پتا کہ الصواعق المحرقہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے یا ابن حجر حیثمی کی، انہیں ابھی یہی نہیں پتا، اور ان کے اوپر ہمارا تقریباً 10 سے زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت کی جہالتیں کس حد تک پھیلی ہیں، اور اپنے ہی مجتہدین کی تعلیمات کا کس طرح انکار کرتے ہیں، تعلیمات اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین تو کجا۔ تو اب یہ وہ لکھنؤ سے ہمارے ایک عالم نے کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے دلائل دیے تھے، یہ ہے وہ ہے، امام ابو حنیفہ شیعہ تھے۔ اچھا، اب مولوی صاحب کون سی کتاب؟ یہ کہہ دینا کہ ایک کتاب شائع ہوئی تھی، اس میں یہ لکھا تھا، اس میں وہ لکھا تھا، اللہ کے بندے کتاب کا نام کیا ہے، مصنف کیا ہے، یہ تو بتائیں۔ علماء لکھنؤ کی محنتوں کا انکاری کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ایٹ لیسٹ پتہ تو چلے کہ کون سی کتاب ہے، ٹائٹل، رائٹر، کچھ تو بتائیں۔ اور بفرض محال لکھی بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جب معتبر احادیث کے اندر ابو حنیفہ سے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بیزاری کی ہے، پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ مکتبہ اہل بیت کی سب سے بڑی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الاصول الکافی، شیخ کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں بالکل سٹارٹ میں کتاب فضل العلم میں صفحہ نمبر 44 پہ، مطبوعہ بیروت لبنان، یہاں پر پاس جو نسخہ موجود ہے، اس میں اس باب کی حدیث نمبر 9 ہے، کس سے؟ ابی الحسن الموسیٰ صلوات اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ، اور اس میں فرماتے ہیں ثم قال لعن اللہ ابا حنیفہ، اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ علیہ نے ابو حنیفہ پر لعنت کی تھی۔ میں کسی کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں کیا کروں کہ میں یہ چیزیں دکھانے پہ مجبور تھا۔ مولوی شہنشاہ صاحب، جس پہ امام لعنت کرے وہ شیعہ ہوتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ پہ ہم لعنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیعہ کہہ لیں، آپ پہ بھی اہل بیت کی 100 دفعہ لعنت۔ شیعہ ہونے کا آپ کا نزدیک اگر معیار یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اہل بیت سے لعنتیں کھانی ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ پہ لعنت کریں، ہم مان لیں گے آپ بھی بہت بڑے شیعہ ہیں۔ کوئی عقل کو ہاتھ ہمارے مولوی شہنشاہ صاحب، اگر ابو حنیفہ شیعہ تھے تو انہیں کیا ضرورت تھی امام صادق کی فقہ کے مقابلے میں اپنی فقہ کو انوگریٹ کرنے کی؟
تھوڑا سا عقل سلیم کے ساتھ بات کیا کریں. ویسے آپ عقل کو اپنے مصادر شرعیہ میں گھسیڑتے ہیں تو عام معاملات میں تھوڑی سی عقل کو استعمال کر لیں. اللہ اکبر. اور آپ حوزہ علمیہ کم سے لے کے نجف تک اپنے سارے نام نہاد علماء اور مجتہدین حضرات کے پاس جائیں, ان سے جا کے پوچھیں اس حدیث کی سند میں کوئی ضعف, کوئی انقطاع ہے. چیلنج ہے تمام آپ کی اصولی ذریت کو, اس کی سند میں, درایت میں, متن میں کوئی ایک قباحت مجھے دکھائیں, کوئی ایک جر کر کے دکھائیں. دیکھو توثیق کے حوالے آتے ہیں کہ نہیں آتے, اڑا کے رکھ دیں گے, آپ کے برقے کھیڑ کے رکھ دیں گے الحمدللہ. اور میرے جو سنی برادران ہیں, میں قطعاً میرا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر آپ ابو حنیفہ کی فقہ پر چل رہے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیں یا پھر آپ شیعہ ہو جائیں. نہیں, ہر کسی کے لیے اس کے عقیدے محترم ہیں. بطور خصمہ مخالف آپ کی کتابوں سے میں دلائل رکھوں گا ضرور, لیکن میں پہلے ہی واضح کر رہا ہوں میرا یہ مقصد قطعاً نہیں کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کروں یا امام ابو حنیفہ کے لحاظ سے کسی کو یہ کہوں کہ آپ انہیں چھوڑ دیں, یہ وہ. آپ انہیں مانتے ہیں 100 دفعہ مانیں, لیکن یہ ان جیسے شیعہ مولویوں کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, وہ اکثر اوقات مجھے میسیجز وغیرہ آتے ہیں یا کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کے علامہ صاحب نے یہ کہہ دیا. اور بھائی ہم کسی خطیب یا ذاکر کی بات کے پابند نہیں ہیں, ہم پابند ہیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان محدثین کے جو ان کے پیام کو ہم تک نشر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی کی ذمہ داری نہیں لیتے. آگے چلتے ہیں. رہ گیا یہ کہ ابو حنیفہ شیعہ تھے تو یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. ابو حنیفہ کی سوانح حیات پر جن جن علماء نے بذات خود ضخیم کتب لکھی ہیں, ان میں سے کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ کچھ کتابیں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جیسے یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے علامہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی صاحب کی سیرت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. اس کے علاوہ سامعین گرامیہ قدر مولانا عزیز الرحمن فاضل جامعہ اشرفیہ لاہور, ان کی امام اعظم ابو حنیفہ. پھر سامعین مناظر حسن گیلانی صاحب کی حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. اور عزیزان اسی طرح یہ محمد سرفراز خان صاحب شیخ الحدیث, ان کی کتاب یہ مقام ابی حنیفہ. اور بھی بہت سی سامعین گرامیہ قادر بہت سی کتابیں, جیسے پیر نصیر الدین صاحب نے تو تقریباً اس پوائنٹ آف ویو کو رد کرتے ہوئے ایک مستقل کتاب لکھی امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال. پیر نصیر صاحب نے جو کتاب لکھی اس میں تو تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان کا طرز استدلال وغیرہ سارا بتایا کہ ان کی فقہ میں استدلال کے قوانین کیا ہیں, امام ابو حنیفہ کا طرز استدلال کیا تھا. یہ الگ سے پوری کتاب موجود ہے. اور پھر سامعین طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی تھی جس میں زیادہ تر حصہ انہوں نے موسوعہ مرویات ابی حنیفہ کا تذکرہ کر کے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ حدیث کے ساتھ فقہ کے ساتھ ساتھ حدیث کے بھی بہت بڑے امام ہیں. یہ ان کی کتاب ہے امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث. اور اس کا سامعین جواب دیا ہے اہل حدیث مسلک کے ایک بہت بڑے عالم ارشاد الحق عصری صاحب نے اپنی کتاب میں موسوعہ مرویات ابی حنیفہ کی علمی و استنادی حیثیت مطبوعہ دار ابی طیب. انہوں نے اس کے رد پر مستقل پوری کتاب لکھی ہے. یہ بھی بات آپ کے سامنے بالکل واضح طور پہ موجود ہے. اور اس کے علاوہ بھی سامعین گرامیہ قدر اگر میں ابو حنیفہ پر وہ تو خیر اب ساری کتابوں کا تعارف نہیں دے سکتا, یہ صرف ایک ایپیٹائزر ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے عبارات وغیرہ کتابیں وغیرہ تعارف رکھا ہے, کیونکہ اگر ساری دکھانے پہ گا تو مجھے وہ 3 سے 4 ویڈیوز کی سیریز بنانا پڑ جائے گی کتنی کتابیں ابو حنیفہ پہ اس وقت فقیر کے پاس موجود ہیں. خیر وہ ایک علیحدہ امر ہے. اب سامعین گرامیہ قدر یہ تو بات واضح ہو گئی الحمدللہ کہ علماء اہل سنت نے جو امام ابو حنیفہ کی سوانح حیات پر کتابیں لکھی ہیں اسے بات بالکل واضح ہے, سورج کی طرح روشن ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے. اب یہ مفتی راشد صاحب نے جو بات کی ہے کہ امام جعفر صادق صلوات اللہ نے نعوذ باللہ من ذالک وہ سنی تھے, سنی العقیدہ تھے, یہ بھی بہت بڑی بکواس ہے. یہ میرے پاس اس وقت عبارت موجود ہے ایک کتاب کی جو محمد ابو زہرہ مصری کی ہے حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ. اس کتاب میں جو عبارت میں آپ کو کہوں گا کہ ہر حال میں یہ کتاب ہر سنی بھائی پڑھے, یہ جامع الازہر مصر کے امام کی کتاب ہے. ابو زہرہ مصری کوئی چھوٹا نام نہیں ہے اہل سنت میں. صفحہ نمبر 213 پر وہ واضح یہاں پر لکھتے ہیں اس رائے کو قائم کرنے میں حق بجانب ہیں کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ کے بھی وہی آراء افکار تھے جو اثنا عشریہ کے تھے. البتہ اگر کوئی ایسی دلیل مل جائے جس سے اس بات کی تردید ہوتی ہو تو یہ الگ بات ہے. الحمدللہ دلیل ہے کوئی نہیں اس کی تردید پر کہ امام صادق صلوات اللہ علیہ کے جتنے افکار تھے وہ کس کے تھے؟ اثنا عشریہ کے, مکتب اہل بیت کے, شیعان علی کے. امام جعفر صادق کٹر شیعہ تھے. الحمدللہ یہ بات بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہے.
اللہ اکبر. اور پھر سامعین گرامی قدر ایک بہت بڑی بات میں آپ کے سامنے یہاں پر واضح کروں کہ ابو حنیفہ کی جو فقہی مبحث تھا، جو پیر نصیر نے کتاب لکھی، اس میں ایک چیز سے اس نے بہت زیادہ ڈنڈی ماری ہے، جو یہ جان پوچھ کے اللہ جانے حذف کر کے یا کیا معاملہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان لوگوں کا کام ہی تحریفات کرنا ہے. ابو حنیفہ کی فقہ کے لحاظ سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے، کیا وہ یکجا تھے یا پھر کوئی اور ہی مسئلہ تھا؟ تو ابو زہرہ مصری کی کتاب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، حیات امام ابو حنیفہ، جن کے بھی امام صادق پر ہم نے کتاب دکھائی تھی. اس میں صفحہ نمبر 160 پر انہوں نے بالکل واضح طور پر یہاں پہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے مقابلے میں امام مالک و سفیان وغیرہ کے زمانے میں ایک گروہ تھا جو نہ فرضی سوالات کو ناپسند کرتے تھے، نہ فتویٰ دینے میں ان کو کوئی اندیشہ محسوس ہوتا تھا. ان کا کہنا تھا کہ دین کی بنیاد فقہ پر ہے، لہٰذا ان کی نشر و اشاعت ضروری ہے، تاہم ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے روایت کرنے میں ڈر لگتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ ڈر لگتا تھا. آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبارات منسوب کرنے میں ہی ڈر لگتا تھا. یہ آپ واضح دیکھ سکتے ہیں سامعین گرامی قدر، فتویٰ دینے میں کوئی اندیشہ نہیں تھا، لیکن حدیث روایت کرنے میں اللہ جانے کس بات کا ڈر تھا کہ وہ مسلک کی پول نہ کھل جائے، میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے. تو مجھے لٹرلی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک اتنی متنازع شخصیت، ایک اتنی عجیب پرسنالٹی کو کیوں شیعہ بنا کے پیش کیا گیا. اور پھر سرکار صادق کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سنی صلی اللہ حول ولا قوت الا باللہ. مفتی راشد کو صبح قیامت تک کا ہمارا چیلنج ہے، کسی ایک شیعہ کتاب کی عبارت دکھائے کہ امام جعفر صادق سنی تھے، نعوذ باللہ، جبکہ ہم تمہاری کتاب سے بتا چکے ہیں کہ وہ اثنا عشری شیعہ تھے. جی ہاں، وہ خود بھی امام تھے، امامت کے عقیدہ کے بھی قائل تھے الحمدللہ. اور تمہارے بڑے علماء اہل سنت نے بھی امامت کے عقیدے کو تسلیم کیا. موضوع ابھی ہمارا امامت نہیں ہے، ورنہ بتاتا. اب سامعین گرامی قدر، امام ابو حنیفہ کی فقہ میں جو ابھی آپ نے دیکھا کہ امام مالک اور امام سفیان کے دور میں کس طرح کا سارا سین چلتا رہا، یہ امام میں بطور خصم مخالف انہیں کہہ رہا ہوں، میں امام مانتا نہیں انہیں. اب اس فقہ کے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو صرف کفار قریش نے کی تھی، کفار نے، یہود نے، نصارہ نے، جو قبل از اسلام یہ سارے لوگ تھے، قبل بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا کام تھا مخالفت کرنا. کیا امام ابو حنیفہ کی فقہ کے اندر کوئی ایسی چیزیں تھیں علماء اہل سنت کے بقول جو اسلام سے قبل آنے والی چیزوں سے کچھ میچ کرتی ہوں؟ بالکل. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب یہ سیرت النعمان، ابو حنیفہ کی سیرت پر یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، اور اس میں حصہ دوم میں صفحہ نمبر 173 میں کیا فقہ حنفی روم اللہ سے ماخوذ ہے، اس کے اندر وہ واضح لکھتے ہیں کہ اس امر سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ فقہ حنفی میں ایسے مسائل موجود ہیں جو عرب اور عراق کے اسلام سے پہلے معمول بات ہے. اللہ اکبر. چلیں عراق کو چھوڑیں، اسلام سے پہلے معمول بات ہے، جو پہلے اسلام سے پہلے یہ استعمال میں تھے اور جن پہ لوگ چلتے تھے، وہی کفار کا نظام. یہ بھی آپ کے سامنے بالکل واضح طور پر عبارت موجود ہے، اس میں کوئی ہیل حجت ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے سامعین گرامی قدر، ہندوستان کے ایک عالم جناب مولانا محمد ممتاز بنارسی صاحب، ان کی یہ کتاب مکتبہ خواجہ غریب نواز لکھنؤ ہندوستان سے چھپی اس وقت فقیر کے پاس موجود ہے، یہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ کے عقائد و نظریات کا مطالعہ، جلد نمبر اول، صفحہ نمبر 10 پر انہوں نے بڑی ایک عجیب بات یہاں پر لکھی کہ فقہ حنفی کے بارے میں حضرت محمد بن حماد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے اقوال کے بارے میں، کیا ان کے مذہب پر عمل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ، بحوالہ تاریخ بغداد جلد 13 صفحہ 403، نہیں نہیں نہیں، 3 مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا فقہ حنفی کو. اللہ اکبر. جی ان کے علماء لکھ رہے ہیں کہ میں کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا الحمدللہ. سامعین گرامی قادر، ان کے علماء لکھ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کے ہاں سے یہ کتاب آئی ہے. اب اللہ جانے یہ خواجہ اجمیر کو ویسے تو بڑا یہ دفاع کرتے پھرتے ہیں، لیکن اب بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے، خیر وہ ایک اور چیز ہے. اور پھر سامعین گرامی قادر، امام الائمہ اہل سنت میں جو امام بخاری کے بھی امام ہیں، امام ابن ابی شیبہ، ان کی یہ جلد نمبر 11 اس وقت میرے پاس موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ. اس میں جلد نمبر 11 میں صفحہ نمبر 74 میں
آپ جب چلتے ہیں اللہ اکبر، پورا باب موجود ہے، کتاب الرد علی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کی تردید پر پورا باب لے کے آئے امام ابن ابی شیبہ. اور یہ نہیں کہ فروعی معاملات میں یا بعض اعتقادی معاملات، مطلق طور پہ رد لکھا ابو حنیفہ کا. یہ جو تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، اگر کوئی ایسی بات ہوتی سامعین گرامی قدر تو امام ابن ابی شیبہ بتاتے، خود یہاں پہ مینشن کرتے تھے، مطلق طور پہ رد کیا ابو حنیفہ کا. اب یہ جو دلائل تھے یہ تھے تمام علماء اسلام کے تمام معاملات کو انٹرپریٹ کرنے کے. اب ذرا متعصب مولویوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کروں، ایک بریلوی ایک دیوبندی، کیونکہ علماء دیوبند اور بریلی یہی اپنے آپ کو حنفی ہونے پہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. باقی جو دنیا عرب ممالک ہیں، پرشین کنٹریز ہیں، یا پھر اور ممالک میں جو فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں جو بریلوی دیوبندی نہیں ہیں، ان کے لیے میں نے باقی حوالہ جات دے دیے ہیں. دینے کو اور بھی تھے لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، اور نہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ نہ یہ شخصیت ایسی جسے اتنی امپورٹنس دی جائے. بس مجھے میرے مولا صادق کا دفاع مقصود تھا. تو پہلے آتے ہیں سامعین گرامی قدر علماء دیوبند کی طرف، جس کا تا قیامت یہ جواب نہیں دے پائیں گے. یہ ان کے عقیدہ کی مبسوط ترین کتاب المحند علی المفند میرے پاس موجود ہے اس وقت، ان کے فخر المحدثین خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی. صفحہ نمبر 23 پر خلیل احمد سہارنپوری صاحب بالکل واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، ساری جماعت میں الحمدللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتدی خلق حضرت امام حمام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، اور اصول و اعتقادیات میں پیرو ہیں امام ابو الحسن عشری اور ابو منصور ماتوریدی کے. ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، میں سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، فروعات میں، عبادات میں، ان چیزوں میں آپ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو اصول اعتقاد میں کیوں نہیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے عقیدے میں ایسی کیا کھوٹ تھی جو آپ نے انہیں چھوڑ دیا؟ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے علماء دیوبند کے پاس؟ فخر تو کرتے ہیں کہ ہم فقہ حنفی پر عمل پیرائیں، تو پھر بھائی کیوں عقیدہ کیوں نہیں لیا؟ خیر، اس کا جواب اب یہ اپنی عوام کو دیں، مجھے تو دے نہیں سکتے، جو سیدھی بات ہے. اب بریلوی حضرات کے حکیم الامت الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب جاء الحق، یہ تو فقہ حنفی کا جنازہ نکلنے والا ہے الحمدللہ، بلکہ تمام فقہ. صفحہ نمبر 222 پر اقسام بدعات کے چیپٹر میں وہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے، شریعت و طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. ان میں سے بعض کے تو نام بھی عربی نہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی کوئی صحابی، تابعی، حنفی، قادری نہ ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سامعین گرامی قدر، خود ایک حنفی المسلک عالم وہ احناف کو، شوافع کو، مالکیہ کو اور حنابلہ کو، سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہیں، اور ان کے طریقہ صوفیہ جو ہیں وہ بھی بدعت ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو مولوی راشد صاحب مفتی احمد یار خان نعیمی کا کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ تو آپ کے اکابرین میں سے ہیں نا، بریلویوں کے، آپ کے مسلمہ اکابرین میں سے ہیں. تو مفتی احمد یار خان نعیمی کا کیا جواب ہے اب آپ کے پاس؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی یہ سب بدعات ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ تو جب آپ کا طریقہ، آپ کی طریقت، آپ کے فقہی جو علماء ہیں، آئمہ ہیں، ان کا سارا سلسلہ سب کچھ ہی بدعت ہے، سب بکواس ہے، آپ کس منہ سے میرے جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ یہ ان طریقوں میں گھسیڑ رہے ہیں؟ مولوی صاحب مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، منہ دکھانا ہے ذات پروردگار کو، کیا ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہ جھوٹ بولو، دبا کے بولو، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو خوش قسمتی آپ کی کہ آج مولا جعفر صادق کی شہادت ہے، ورنہ ابھی احمد رضا بریلوی پیچھے پڑا ہوا ہے. خیر سامعین گرامی قدر، یہ صرف ایک چھوٹا سا ایپیٹائزر تھا. مولا جعفر صادق کے اوپر اگر دفاع کرنے کے لیے اور بھی وقت ملے اور مزید اگر یہ مولوی حضرات کچھ آڑی ٹیڑھی باتیں کرو تو الحمدللہ بہت مواد ہے، بہت دلائل ہیں. بہرحال آپ جا کر مولا کو پرسہ پیش کریں، اور دوبارہ اگر یہ بات کوئی کرے آپ کے سامنے ابو حنیفہ اور امام صادق سے ریلیٹڈ، تو اسے الحمدللہ فقیر کے ان دلائل کو دکھا کے اسے منہ توڑ جواب دیجیے گا. جزاکم اللہ.